الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اسمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ بعد از حمد و ثنا سورہ بقرہ کی 180، 81 اور 82 نمبر آیت مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم پر فرض ہوا کہ جب تم میں کسی کو موت آئے اگر کچھ مال چھوڑے تو وصیت کر جائے، اپنے ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق۔ یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر۔ تو جو وصیت کو سن سنا کر بدل دے اس کا گناہ انہی بدلنے والوں پر ہے، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ پھر جسے اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے کچھ بے انصافی یا گناہ کیا تو اس نے ان میں صلح کرا دی، اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو الفاظ استعمال ہوئے وہ ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد فرمایا اذا حضر احدکم الموت، کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے۔ تو حضر کا معنی یا تو یہ ہے کہ کسی کی موت کا وقت قریب آ جائے، یا اس کا معنی یہ ہے کہ تم میں سے کسی پر موت کی علامات وارد ہو جائیں، ظاہر ہو جائیں۔ تو موت کا وقت قریب آ جائے یا موت کی علامات اس پر وارد ہو جائیں، ظاہر ہو جائیں، تو پھر فرمایا ان ترک خیرن، اگر اس نے مال چھوڑا ہو۔ خیرن، خیر سے ہر وہ شے مراد ہوتی ہے جو مرغوب ہو، جسے پسند کیا جاتا ہو۔ وہ عقل بھی ہو سکتی ہے، فضل بھی ہو سکتا ہے، نفع دینے والی ہر شے خیر ہوتی ہے۔ پھر خیر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مطلق خیر ہوتی ہے، خیر مطلق، یہ وہ شے ہوتی ہے جو ہر حال میں نفع دے۔ مثلا جنت ہے، یہ ہر صورت میں نفع بخشی ہے، اس کو خیر مطلق کہا جاتا ہے اور اسے ہر کوئی پسند کرتا ہے۔ اور دوسری خیر کی قسم ہوتی ہے جو کسی شرط کے ساتھ خیر ہوتی ہے، خیر مقید۔ یہ شے بعض اوقات نفع بخش ہوتی ہے اور بعض اوقات نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے، یا کسی کے لیے نفع دیتی ہے، کسی کو نقصان دیتی ہے۔ مثلا مال ہی ہے، یہ مال جو راہ خدا میں خرچ کرے اور اللہ کے احکام کے مطابق خرچ کرے اس کے لیے مال نفع بخش ہے، اور جو مال اللہ کی نافرمانی میں، اس کی سرکشی اور بغاوت میں خرچ کرے یہ اس کے لیے باعث ہلاکت ہے۔ تو خیر کی دو صورتیں ہیں، خیر مطلق اور خیر مقید۔ یہاں جو فرمایا ان ترک خیرن، یہاں خیر مقید مراد ہے، یہاں خیر سے مراد مال لیا گیا ہے۔ یعنی اگر وہ بندہ مال چھوڑے، اور خیر سے مال مراد ہونا یہ قرآن مجید فرقان حمید میں دیگر مقامات پر بھی استعمال ہوا۔ مثلا سورہ قصص کی 24 نمبر آیت مبارکہ میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا یہ مقولہ اور آپ کی دعا قرآن مجید نے نقل کی، فقال رب
انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، کہ مالک کریم جو مال، جو کھانا، جو رزق تو مجھے عطا فرمائے، مجھے اس کی ضرورت اور حاجت ہے۔ تو خیر سے مراد یہاں پر مال ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کسی ایک کو موت آئے، یعنی موت کا وقت آ جائے، اور اس نے اگر مال چھوڑا ہو تو لازم ہے کہ الوصیہ، وہ وصیت کرے۔ وصیت کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی کام کا عہد لینا، کسی کام کا حکم دینا، اور تاکیدی حکم کو بھی وصیت کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ تو وصیت کا لغوی معنی ہے۔ اور وصیت کی تعریف یہ ہے کہ ایجاب بعد الموت، کہ اپنی موت کے بعد کوئی شے واجب کر دی جائے، لازم کر دی جائے، اسے وصیت کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جب وصیت ہوتی ہے تو 5 اس کے پہلو ہوتے ہیں، 5 توجہ طلب اس کے امور ہوتے ہیں۔ ایک تو وہی وصیت جو لفظ مرنے والا بول رہا ہے، اور جو وہ کہہ رہا ہے کہ میرے موت کے بعد یہ کر دینا، وہ کر دینا، فلاں کو دے دینا، یہ اس کے جو الفاظ ہیں، یہ کلام ہے، یہ وصیت ہے۔ دوسری شے ہوتی ہے وصیت کرنے والا، اس کو موسی کہا جاتا ہے۔ اور تیسری توجہ طلب چیز ہوتی ہے جس کے لیے وصیت کی گئی ہے، اس کو موسیٰ لہو کہا جاتا ہے۔ اور چوتھی شے ہوتی ہے کہ جو شے دینے کی وصیت کی گئی، اس کو موسیٰ بہی کہا جاتا ہے۔ اور پانچواں وہ پہلو ہوتا ہے یا وہ توجہ طلب چیز ہوتی ہے کہ جس کو کہا جا رہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ تم کر دینا، اس کو وصی کہا جاتا ہے، جو اس وصیت کو نافذ کرتا ہے، جو اس وصیت کو جاری کرتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اگر مال چھوڑے مرنے والا تو اس پر لازم ہے کہ وہ وصیت کرے۔ کس کے لیے کرے؟ للوالدین والاقربین، ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے لیے۔ عرب میں یہ رواج تھا، اور ہمارے ہاں بھی بعض مقامات پر یہ رواج ہے کہ میت کے مال اور جائیداد پر اس کی اولاد اور بیوی وہی قبضہ کر لیتے ہیں، ماں باپ کو اور دیگر رشتہ داروں کو اس میں سے کچھ بھی نہیں دیتے۔ اس رسم بد کی اصلاح کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ماں باپ کا بھی اس کے مال میں حق ہے، اور دیگر قریبی رشتہ داروں کا بھی حق ہے، وہ ان کے لیے وصیت کر جائے۔ اور وصیت کیسے کرے؟ فرمایا بالمعروف، شریعت کے قانون کے مطابق وصیت کرے۔ اور وصیت کے اندر اللہ رب العالمین کی رضا جوئی مقصود ہو، نمود و نمائش مقصود نہ ہو۔ جیسے زمانہ جاہلیت کا رواج تھا کہ جو محتاج اور فقیر رشتہ دار ہوتے ان کو کم دینے کی وصیت کی جاتی، اور جو غنی اور مالدار رشتہ دار ہوتے انہیں زیادہ نوازا جاتا، ان کے لیے زیادہ مال کی وصیت کی جاتی۔ تو ارشاد فرمایا کہ تم ایسے نہ کرو، تم شریعت کے قانون کے مطابق وصیت کرو، جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کا جو حق بنتا ہے انہیں وہ حق ادا کرو۔ پھر فرمایا حقاً علی المتقین، یہ حق ہے، یہ لازم ہے متقین پر۔ تو حق کا معنی لازم بھی ہوتا ہے، ثابت بھی ہوتا ہے، اور اس کا اطلاق فرض اور مستحب ہر شے پر ہوتا ہے۔ یہ جو حکم قرآنی ہے کہ مرنے والے کے پاس اگر مال ہو تو اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں اور والدین کے لیے وصیت کرے۔ یہ حکم کبھی فرض تھا، اب اس کی فرضیت منسوخ ہو چکی ہے، اور مسائل شریعہ کے اندر اس کا تفصیل سے انشاءاللہ العزیز بیان بھی ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا فَمَن بَدَّلَهُ، جو اسے بدلے۔ یہاں من سے مراد کون ہے؟ یعنی بدلے تو کون بدلے؟ اس سے مراد وہ وصی بھی ہو سکتا ہے جسے وصیت پورا کرنے کا کہا گیا، جس نے وصیت جاری کرانی تھی، یا جسے وصیت لکھوائی گئی وہ کاتب بھی ہو سکتا ہے، یا جن کے سامنے وصیت کی گئی وہ گواہ بھی ہو سکتے ہیں، یا کوئی حاکم جس نے مختلف ورثاء کے درمیان اس کا مال تقسیم کرنا ہے، وہ حاکم بھی اسے بدل سکتا ہے،
تو من سے مراد ہر وہ شخص جو اس وصیت کو بدلنے پر قادر ہے یا اس کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور وصیت بدلنے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، مثلاً حاکم اسے بدل سکتا ہے تقسیم کے اندر، یہ اس کا بدلنا بھی غلط، کاتب اگر بدلے تو وہ بھی غلط، گواہ غلط گواہی دے کر بدلنے کی کوشش کریں یہ بھی غلط ہے، اور وصی جس نے وصیت کو نافذ کرانا ہے وہ اگر بدلنے کی کوشش کرے تو بھی غلط ہے، یا وصیت کرتے وقت جو لوگ موقع پر موجود تھے وہ اگر غلط مشورہ دیں تو یہ بھی وصیت بدلنے کی ایک کوشش ہے۔ اور غلط مشورہ یہ ہے کہ وہ شریعت کے مطابق مرنے والا وصیت کرنا چاہتا ہو، یہ اپنی پسند کے مطابق خلاف شرع اسے کوئی مشورہ دے دیں، اور ظاہر ہے وہ مرض موت میں ہے، تکلیف میں ہے، اس کے مکمل حواس ممکن ہے کام نہ کر رہے ہوں، یا ان کی خفیہ سازش کی طرف اس کا ذہن نہ جا رہا ہو، تو ان کے مشورے کو، غلط مشورے کو وہ اگر قبول کر لے تو ان کی وجہ سے وصیت بدلی گئی، یہ بھی جرم کے اندر شریک ہیں۔ تو ارشاد فرمایا فمن بدلہ، جو اسے بدلے، بعد ما سمعہ، اسے سننے کے بعد۔ یہاں سننے سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ جو براہ راست مرنے والے سے سنے، بلکہ براہ راست سنے تو وہ بھی سننے والا ہے، یا کسی واسطہ سے سنے، یعنی اس موقع پر تو موجود نہیں تھا لیکن گواہوں کے ذریعے یہ ثابت ہو گیا کہ مرنے والے نے یہ وصیت کی تھی۔ اب ظاہر ہے اس نے سن لی وہ بات پختہ طور پر، تو بے شک بالواسطہ سنی لیکن اس تک بھی پہنچ گئی، اس نے بھی سن لیا، تو جو سننے کے بعد وصیت کو بدلے، ارشاد فرمایا کہ اس پر پھر گناہ ہے۔ تو وصیت سن لی، اس کے بعد اسے پورا کرنا لازم ہوتا ہے، اسے بدلنا گناہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا فمن خاف من موص، البتہ اگر یہ اندیشہ ہو، خوف ہو کہ وصیت کرنے والا کوئی غلط وصیت کر رہا ہے، تو پھر ارشاد فرمایا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، اس اندیشے کے پیش نظر اگر وہ ان میں اصلاح کرا دے، اور اصلاح کرانے سے مراد یہ ہے کہ جسے وہ وصیت کرنے والا محروم کر رہا ہے اسے بھی یہ کچھ دلوا دے، یا جس کے لیے یہ خواہ مخواہ زیادہ کی وصیت کر رہا ہے اور باقیوں کا حق اس سے متاثر ہو رہا ہے، اس میں یہ اصلاح کروا دے، یا وصیت کرنے والا اگر وصیت کے اندر کوئی کمی بیشی کر رہا ہے تو اس کی یہ اصلاح کرا دے، کسی صورت میں بھی یہ وصیت کی اصطلاح کرا دے، تو ارشاد فرمایا کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور یہ وصیت کی تبدیلی نہیں ہوتی، اس کو وصیت کی اصلاح کہا جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس قسم کی اصلاح کی ہے۔ مثلاً حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یہ چاہا کہ میں اپنے سارے مال کی وصیت کر دوں، حضور سے پوچھا تو سرکار نے یہ تبدیل کروایا ان کا ارادہ۔ پھر انہوں نے عرض کی حضور میں نصف مال کی کر دوں، سرکار نے یہ بھی تبدیل کروایا، فرمایا یہ بھی نہیں ٹھیک۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں تیسرے مال کے حصے کی کر دوں، تو سرکار نے فرمایا ہاں الثلث والثلث کثیر، مال کے تیسرے حصے تک آپ وصیت کر سکتے ہیں اور اتنا بھی بہت ہوتا ہے۔ تو ورثاء کو محروم کرنے کے لیے اگر کوئی وصیت کر رہا ہو، یا سارے مال کی وصیت کر رہا ہو، یا ان کے حق کے مطابق کوئی کمی بیشی کی کر رہا ہو، کسی صورت کے اندر بھی اگر وصیت کرنے والے سے کوئی زیادتی سرزد ہو رہی ہو، آمدن ہو رہی ہو یا ساون ہو رہی ہو، اس وصیت کو اگر کوئی بدل دے تو اس کو اصلاح قرآن مجید نے کہا، اور فرمایا ایسی اصلاح پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ آیت مبارکہ کے الفاظ کا مفہوم سمجھ لینے کے بعد ان آیات کے ضمن میں مفسرین نے جن مسائل شرعیہ کو بیان فرمایا ان میں سے سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ وصیت کرنا جائز ہے، اور اس کا جواز قرآن مجید سے بھی ثابت ہے، سنت رسول سے بھی ثابت ہے، اور اجماع امت سے بھی ثابت ہے۔ اس کے جواز میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ حالانکہ عقل کا اور قیاس کا تقاضا تو یہ تھا
کہ وصیت جائز نہ ہوتی، اس لیے کہ وصیت کا تعلق مرنے کے بعد مرنے والے کے مال سے ہے، یعنی جو بندہ فوت ہو گیا اسی کا آرڈر اس کے مال میں مرنے کے بعد جاری ہوگا، حالانکہ جب وہ بندہ فوت ہو گیا تو موت سے اس کی ملکیت ختم ہو گئی، تو ملکیت ختم ہونے کے بعد وہ اپنے مال میں تصرف کا کہہ رہا ہے۔ جب وہ مالک ہی نہیں رہا تو اس کے کہنے پر اس مال میں تصرف کیسے کیا جا سکتا ہے؟ عقل کا تو یہ تقاضا تھا، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے اس وصیت کو جائز قرار دیا ہے، اور قرآن مجید کی بہت ساری آیات اس پر دلالت کرتی ہیں۔ مثلا سورہ نساء کی 11ویں آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، کہ وصیت پوری کرنے کے بعد، قرضہ ادا کرنے کے بعد پھر ورثاء میں مال تقسیم کیا جائے۔ اسی طرح سورہ مائدہ کی 106 نمبر آیت مبارکہ میں بھی اس کا جواز بڑی صراحت سے موجود ہے، اور احادیث طیبہ میں بھی اس کا جواز بڑی تفصیل سے موجود ہے۔ جس طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارکہ بھی گزری کہ انہوں نے مال کے تیسرے حصے میں وصیت کی اور سرکار نے اس کو نافذ کر دیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، سرکار نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی تصدق علیکم بثلث اموالکم فی آخر اعمارکم زیادۃ علی اعمالکم فدعوہ حیث شئتم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے عمر کے آخری حصے میں، موت کے وقت، تمہارے مال کا تیسرا حصہ تم پر صدقہ کر دیا ہے تاکہ تم اپنے اعمال کو زیادہ کر سکو، لہٰذا اس تیسرے حصے کو جہاں تم چاہو وہاں خرچ کر سکتے ہو۔ تو وصیت کے جواز پر قرآن و سنت سے بہت سارے دلائل ہیں۔ قیاس کے مطابق اگرچہ یہ جائز ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ بندہ فوت ہو چکا، اب وہ مالک نہیں رہا، تو وہ اس کے کہنے پر اس مال میں کیسے تصرف کیا جائے، یہ تو عقل کا تقاضا ہے۔ لیکن ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ عقل را قربان کن بپیش مصطفیٰ، اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو پھر وہاں پر عقل کے مطابق عمل نہیں ہوگا، ان کے حکم کے مطابق عمل ہوگا۔ دوسرا مسئلہ اسی آیت کے ضمن میں علماء نے یہ نقل فرمایا کہ بندہ جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کی موت کی وجہ سے اس کی ملکیت اپنے مال پر بھی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ مال اب اس کا نہیں رہتا بلکہ وہ مال اس کے وارثوں کا ہو جاتا ہے، وارثوں کا حق اس کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ اس کی جو ملکیت ختم ہوتی ہے اور وارثوں کا وہ مال بن جاتا ہے، ملکیت ختم ہونے کے باوجود اس کی موت کے بعد جتنی ضرورت اسے اپنے مال کی ہے اتنی ضرورت کے مطابق مال پر اس کا حق باقی رہتا ہے۔ وارثوں کا حق بھی اس کے مال کے ساتھ متعلق ضرور ہوتا ہے، لیکن اسے اپنے مرنے کے بعد جتنے مال کی ضرورت باقی رہے اتنے مال کے ساتھ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا حق ختم نہیں ہوتا، وہ باقی رہتا ہے۔ مثلا اسے اپنی موت کے بعد مال کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ اسے ضرورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر یہ مقروض فوت ہوا تو اسے قرض ادا کرنے کی ضرورت ہے، تو اگر اس نے قرض ادا کرنا ہو تو جتنا اس پر قرضہ ہے اتنا اس مرنے والے کا حق اپنے مال پر موجود ہے۔ اسی طرح مرنے والے کو کفن کے لیے کپڑے کی خرچے کی ضرورت ہے، اسی طرح اس کی تدفین میں اگر کوئی خرچہ آ رہا ہو تو اس خرچے کی ظاہر سے دفنانے کی ضرورت ہے میت کو، تو جتنے مال کی مرنے کے بعد بھی اسے ضرورت ہے اتنے مال پر اس کا حق باقی رہتا ہے، اور وہ مال اس کے حقوق میں صرف ہوگا اور اس کے بعد باقی ورثاء پر وہ مال تقسیم کیا جائے گا۔ تیسرا مسئلہ اس آیت کریمہ کے ضمن میں علماء نے یہ بیان فرمایا
کہ جو بندہ فوت ہو اور وہ مال چھوڑے تو وہ اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے، یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ اور آیت مبارکہ میں تو کہا گیا کہ کتب علیکم، یہ تم پر فرض کیا گیا ہے، تو مفسرین نے بیان فرمایا کہ اس کی فرضیت منسوخ ہو چکی ہے، اب یہ فرض نہیں رہا، اور اس کی فرضیت کے منسوخ ہونے پر قرآن مجید فرقان حمید کی آیتیں بھی دلالت کرتی ہیں اور احادیث طیبہ بھی دلالت کرتی ہیں۔ یہ آیت کی فرضیت یعنی والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنا کبھی فرض تھا، لیکن اب اس کی فرضیت منسوخ ہو چکی۔ اس کو منسوخ کس آیت نے کیا یا کس حدیث سے یہ منسوخ ہوا، اس سلسلے میں سورہ نساء کی 11ویں آیت مبارکہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین الی آخر الآیہ مکمل آیت مبارکہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے قریبی رشتہ داروں کے لیے اور والدین کے لیے مکمل حصے بیان کر دیے ہیں، اور فرمایا کہ یہ تاکیداً تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد ان ورثاء کو اتنا اتنا حصہ دو۔ تو جب تک ان کے حصے طے نہیں کیے گئے تھے اس وقت تک میت کے ذمہ لازم تھا کہ وہ ان ورثاء کے لیے کچھ وصیت کر جائے، اور جب اللہ رب العالمین نے والدین دیگر قریبی رشتہ داروں کے خود حصے مقرر کر دیے تو اس کے مقرر کرنے سے پھر میت کے ذمے یہ حکم ساقط ہو گیا، فرض ساقط ہو گیا، اب وہ نہ بھی کرے تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے حصے مقرر کر دیے ہیں۔ اور اسی طرح اس کی فرضیت کا منسوخ ہونا ان احادیث سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی قد اعطا کل ذی حق حقہ، کہ اللہ رب العالمین نے ہر حقدار کا حق بیان فرما دیا ہے، مقرر کر دیا ہے۔ فلا وصیۃ لوارث، اب وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا ان اللہ قد قسم لکل انسان نصیبہ من المیراث، کہ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کا وراثت میں حصہ مقرر کر دیا ہے۔ تو جب ان کے حصے مقرر ہو گئے تو میت کے لیے ان کا حصہ مقرر کرنا اور مقرر کرنے کا جو فرضیت ہے وہ منسوخ ہو گئی۔ اور یہاں چونکہ بات ہو رہی ہے کہ اب اس آیت کریمہ میں جو فرض کیا گیا تھا کہ مرنے والا وصیت کرے اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی ہے، تو منسوخ ہونا کسے کہتے ہیں اس کی تھوڑی سی وضاحت سماعت فرما لیں۔ منسوخ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اللہ رب العالمین نے ایک حکم نازل فرمایا اور وہ حکم ایک خاص وقت تک کے لیے تھا، جب اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو دوسرا حکم نازل ہو جاتا ہے۔ جب دوسرا حکم نازل ہوتا ہے تو پہلے حکم کا چونکہ وقت پورا ہو گیا تو دوسرے حکم کے نزول سے پہلے کی حدود متعین ہو گئی کہ وہ حکم اس وقت تک کے لیے ہی تھا، اب سے یہ دوسرا حکم نافذ العمل ہوگا۔ تو پہلا حکم جو اب ختم ہوا ہے اس کو کہتے ہیں کہ پہلا حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ اور یہ نسخ جس طرح قرآن مجید کی آیت کا قرآن مجید کی دوسری آیت سے ہوتا ہے، اسی طرح قرآن مجید کی آیت کا نسخ یہ حدیث متواتر سے بھی ہوتا ہے اور حدیث مشہور سے بھی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جس طرح قرآن مجید کی آیت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اسی طرح احادیث بھی وحی غیر مطلوب ہوتی ہے، وہ بھی من جانب اللہ ہی ہوتی ہے۔ اور جب دونوں اللہ کی جانب سے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا حکم وہ بھی اس کی طرف سے تھا، اس کا بیان بھی اسی نے کیا، اور دوسرا جو حکم آیا وہ بھی اسی کی طرف سے نازل ہوا، تو وہ خود اپنے حکم کے متعلق یہ بیان کر سکتا ہے کہ یہ کتنی مدت تک کے لیے ہے۔ تو مسئلہ یہ بیان کرنا مقصد ہے کہ نسخ کا معنی یہ ہے کہ جو پہلے حکم تھا اب اس کا دورانیہ ختم ہو چکا، وہ وقت پورا ہو چکا، اب سے نیا حکم جاری ہوگا۔
اور دوسرا اس کے ضمن میں یہ ہے کہ یہ نسخ آیت کا آیت سے بھی ہو سکتا ہے اور آیت کا حدیث متواتر اور حدیث مشہور سے بھی ہو سکتا ہے، اور احکام کے نسخ کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں۔ یہ چونکہ موقع نہیں ہے، یہاں صرف یہی بیان کرنا مقصد ہے کہ وصیت کی فرضیت کا حکم اب منسوخ ہو چکا ہے۔ چوتھا مسئلہ اسی آیت کے ضمن میں علماء نے یہ بیان فرمایا کہ والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے تو وصیت کا حکم منسوخ ہو چکا، لیکن اگر کوئی بندہ مقروض فوت ہوا اور اس نے مال چھوڑا ہو تو اس پر یہ فرضیت اب بھی باقی ہے کہ وہ اپنے قرض کی ادائیگی کی وصیت کر کے جائے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس کوئی امانت پڑی ہوئی تھی تو اس پر بھی یہ فرضیت اب بھی باقی ہے کہ وہ امانت کی ادائیگی کے بارے میں وصیت کر کے جائے۔ اسی طرح اگر کسی کے ذمے کچھ کفارے تھے تو اس پر بھی یہ فرض ہے کہ وہ اپنے کفاروں کی ادائیگی کی فرضیت کر کے جائے۔ اسی طرح جس کے ذمے زکوٰۃ یا حج تھی اس پر بھی یہ فرض ہے کہ وہ ان چیزوں کی ادائیگی کی وصیت کر کے جائے۔ صرف والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کی فرضیت منسوخ ہوئی ہے، باقی جو امور اس کے ذمے لازم تھے ان امور کی ادائیگی کے لیے وصیت کرنا اب بھی مرنے والے پر فرض ہے۔ اور اگر اس پر کوئی چیز بھی لازم نہیں ہے تو پھر اس پر وصیت کرنا فرض بھی نہیں ہے۔ ہاں، اب اسے اختیار ہے کہ وہ چاہے تو وصیت کر لے اور نہ بھی کرے تو وہ گناہ گار نہیں ہے، اور اگر وہ وصیت کرنا چاہے تو اپنے کل مال کے تیسرے حصے تک وصیت کر سکتا ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ اگر کوئی بندہ مقروض فوت ہوا تو اس پر چونکہ وصیت کرنا کہ میرا قرض ادا کر دیا جائے یہ لازمی ہے، اور یہ اتنا لازمی ہے کہ اگر اس کا سارا مال قرض میں گرا ہوا ہے تو اس پر یہ لازم ہے کہ صرف قرض کی ہی وصیت کرے۔ اگر کوئی وہ قرض کے علاوہ کوئی اور وصیت کرے گا تو دوسری کوئی وصیت وہ نافذ العمل نہیں ہوگی، سب سے پہلے اس کا قرض ہی ادا کیا جائے گا، دوسری اس کی ساری وصیتیں جو ہیں وہ ساقط ہو جائیں گی۔ اور اگر کوئی بندہ اپنے قرض کی ادائیگی کی وصیت کر کے فوت ہو گیا، مال بھی تھا، فوت ہو گیا اور وصیت اس نے کر دی کہ میرا قرض ادا کر دیا جائے، تو انشاءاللہ العزیز وہ قبر کے اندر عذاب میں گرفتار نہیں ہوگا، اس لیے کہ وصیت کرنے سے وہ اس قرض سے بری و ذمہ ہو گیا ہے۔ اب یہ ذمہ داری اس کے وصی پر، جس کو اس نے وصیت کی کہ یہ ادا کرنا، یہ قرض کی ذمہ داری اب اس کے وصی پر عائد ہوگی، وہ بندہ بری و ذمہ ہو گیا۔ یہ تو وہ بندہ تھا جس نے مال چھوڑا اور وہ وصیت بھی کر گیا، وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے مال ہی نہ چھوڑا ہو وہ مقروض، اس کے بارے میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر اس کی صحیح نیت تھی، پختہ ارادہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے توفیق دی تو ضرور قرض ادا کروں گا، لیکن اسے حالات نے مہلت ہی نہیں دی اور وہ فوت ہو گیا، تو اس کی نیت اور ارادہ تو تھا کہ میں قرض ادا کروں گا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے امید ہے کہ مالک کریم اسے بھی عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا اور قیامت والے دن اس کے قرض خواہ کو اپنے خزانوں سے عطا کر کے راضی کر دے گا۔ اور اگر کوئی مقروض اس حالت میں فوت ہوا کہ وہ تھا بھی مقروض، مال بھی تھا لیکن اس نے وصیت ہی نہیں کی، وہ بھی عذاب میں مبتلا ہوگا، اور اگر مال نہیں بھی تھا لیکن اس کی نیت بھی نہیں تھی دینے کی تو وہ بھی عند اللہ مجرم کہلائے گا۔ اور پانچواں مسئلہ اسی آیت کے ضمن میں علماء نے یہ نقل فرمایا کہ جب قرض ادا ہو جائے، موت کے بعد میت کا قرضہ ادا ہو جائے تو تیسرے حصے تک وہ وصیت کر سکتا ہے، اور جو وصیت وہ کرے اس وصیت کو پورا کرنا، اسے نافذ کرنا، یہ ورثاء پر، وصی پر لازم ہوتا ہے، اور ایسا لازم ہوتا ہے
کہ اگر اس کے ورثاء بھی اس وصیت کو ختم کرنا چاہیں تو وہ ختم، مال اس مرنے والے کا اپنا ہی ہے، اور اسے پورا کرنے میں نہ وارثوں پر کوئی زیادتی ہے اور نہ ہی وارث اسے پورا کر کے مرنے والے پر کوئی احسان کر رہے ہیں۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تصدق علیکم بثلث اموالکم عند وفاتکم زیادۃ لکم فی حسناتکم لیجعلھا لکم زکاتً۔ ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری وفات کے وقت تمہارے مال کا تیسرا حصہ تمہیں عطا کر دیا ہے، اس لیے کہ تمہارے اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں، اور اسے تمہارے مال کی زکوٰۃ بنا دیا ہے تاکہ تمہارا مال پاک اور صاف ہو جائے۔ تو تیسرے حصے تک وصیت کو پورا کرنا یہ ورثاء پر لازم ہوتا ہے، وہ اس وصیت کو ختم نہیں کر سکتے۔ اور یہاں یہ بھی ذہن نشین رہے کہ تیسرا حصہ وصیت پورا کرنے کے بعد جو باقی بچے وہ وارثوں کا مال ہوتا ہے، وہ وارثوں میں تقسیم ہوگا، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید نے یہی ارشاد فرمایا، من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، کہ مرنے والے کی وصیت اور قرضہ پہلے عطا کیا جائے گا اور اس کے بعد جو مال بچے وہ اس کے وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اور یہاں یہ بھی ذہن نشین رہے کہ یہ وصیت صرف تیسرے مال تک ہی جائز ہے، اس سے زیادہ کی اگر وصیت کی مرنے والے نے تو وہ وصیت نافذ العمل نہیں ہوگی اور وہ ورثاء کا مال کہلائے گا تیسرے حصے سے زیادہ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طرز عمل سے بھی یہی ثابت ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیادہ مال کی وصیت کرنا چاہی تو سرکار نے اس وصیت کو نافذ نہیں کیا، بلکہ تیسرے حصے تک کی وصیت کو سرکار نے نافذ کیا۔ لہٰذا مرنے والا بھی تیسرے حصے تک ہی وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ اور اسی آیت کے ضمن میں علماء نے یہ مسئلہ بھی بیان کیا کہ وصیت کس کے لیے کی جا سکتی ہے۔ ظاہر ہے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے تو وصیت کی فرضیت منسوخ ہو چکی، اب وہ وصیت کرے تو کس کے لیے کرے؟ جن ورثاء کا حصہ شریعت نے مقرر کر دیا یہ تو ہو گئے حقدار وارث جنہیں وصیت کے بغیر بھی مال مل جاتا ہے، اور کچھ رشتہ دار وہ بھی ہوتے ہیں جن کا حصہ مرنے والے کے مال میں نہیں ہوتا، انہیں وراثت کے حق میں اجنبی کہا جاتا ہے۔ تو اجنبی کے لیے وصیت کرنا تو بالاتفاق جائز ہے، اس میں تو کسی بھی امام یا عالم کی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور وارث کے لیے وصیت کرنا یعنی جسے شریعت بھی دے رہی ہے اور مرنے والا وصیت کر کے بھی اسے دے رہا ہے، وارث کے لیے جو وصیت کی جا رہی ہے، اس وصیت کے بارے میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر دوسرے رشتہ دار اس وصیت کو نافذ کریں، جائز قرار دیں، اس کی اجازت دیں تو پھر وارث کے لیے بھی وصیت کرنا جائز ہے، اور اگر وارث ہی دوسرے ورثاء کسی وارث کے لیے وصیت کو جائز قرار نہ دیں، اس کی اجازت نہ دیں تو یہ وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی یہی ارشاد گرامی ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، لا تجوز الوصیۃ لوارث الا ان یشاء الورثہ، کہ کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں، ہاں اگر دیگر ورثاء اس کی اجازت دیں تو پھر یہ جائز ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر سرکار نے ارشاد فرمایا، لا تجوز لوارث، کہ وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں، الا ان تجیز الورثہ، ہاں اگر دوسرے ورثاء اجازت دے دیں تو پھر یہ بھی جائز ہے۔ تو جب یہ طے ہو گیا کہ اجنبیوں کے لیے وصیت بالاتفاق جائز اور اس میں کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں، اور وارث کے لیے وصیت بھی جائز ہے بشرطے کہ دیگر ورثاء اس کو جائز قرار دیں، جب یہ طے ہے تو پھر اس کے ضمن میں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے لیے وہ اگر حقدار ہوں
اور خاص طور پر ان کو وراثت میں سے اگر نہ مل رہا ہو تو پھر قریبیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنا یہ زیادہ افضل ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ آپ اجنبی لوگوں کے بارے میں وصیت کریں۔ لیکن اس کے باوجود اگر کسی نے اجنبی غیر رشتہ دار کے لیے بھی وصیت کر دی تو وہ وصیت جائز ہے، نافذ العمل ہے۔ ہاں، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو بندہ وصیت کر رہا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے یا کسی ضرورت مند کی ضرورت کے پیش نظر وصیت کرے، محض نمود و نمائش کے لیے وصیت کرنا یہ منع ہے۔ اسی آیت کے ضمن میں یہ مسئلہ بھی علماء نے نقل فرمایا کہ وصیت کر کون سکتا ہے؟ مرنے والا وصیت تو کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ عاقل بھی ہو، یعنی وصیت کرتے وقت اس کی عقل قائم ہو، ہوش و حواس میں ہو، اور وہ وصیت کرنے والا بالغ بھی ہو، اور اس کو اپنے مال میں تصرف کا پورا اختیار بھی ہو۔ اگر کوئی نابالغ وصیت کرے تو وہ وصیت بھی نافذ العمل نہیں، اور اگر کوئی مخبوط الحواس وصیت کرے تو وہ وصیت بھی نافذ العمل نہیں ہوتی۔ ہوش و حواس میں عاقل، بالغ، غیر مہجور، یعنی جو اپنے مال میں تصرف کرنے کا اختیار رکھتا ہے، وہ اگر وصیت کرے تو وہ وصیت نافذ ہوتی ہے۔ اور اسی آیت کے ضمن میں علماء نے یہ مسئلہ بھی نقل فرمایا کہ جو وصیت کی جاتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ فلاں کار خیر میں میرا مال خرچ کر دینا، یہ بھی کار ثواب ہے، صدقہ ہے، اس کا بھی اللہ رب العالمین اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ ہے موت کے وقت صدقہ دینا، اس سے کہیں زیادہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ بندہ جب حالت صحت میں ہو اور زندگی کی ابھی امید باقی ہو اس وقت صدقہ دے تو اس کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا لَأَن يَتَصَدَّقَ الْمَرْءُ فِي حَيَاتِهِ بِدِرْهَمٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَتَصَدَّقَ بِمِئَةٍ عِنْدَ مَوْتِهِ کہ صحت کی حالت میں 1 درہم صدقہ کرنا یہ مرض موت کے وقت 100 درہم صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الصدقات افضل، حضور بہترین صدقہ کون سا ہے؟ تو ارشاد فرمایا ان تصدق وانت صحیح حریص تعمل الغنا وتخشى الفقر، کہ بہترین صدقہ یہ ہے کہ تو اس وقت صدقہ کرے جب تو تندرست بھی ہو، اپنے مال کا خواہش مند بھی ہو، اور اپنی تونگری کی، اپنی امیری کی فکر بھی ہو، محتاجی سے ڈرتا بھی ہو، اس وقت صدقہ کرے، یہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ اور فرمایا صدقہ کرنے میں تاخیر نہ کرتا رہے، ٹالتا نہ رہے وقت کو، یہاں تک کہ جب سانسیں آخری آ جائیں اس وقت تو کہنا شروع کرے کہ اتنا فلاں کو دے دو، اتنا فلاں کو دے دو۔ فرمایا اس وقت تو تیرا مال دوسروں کا ہو ہی جائے گا۔ مزہ تو تب ہے کہ جب اس وقت تو صدقہ کرے جب تجھے امید ہو کہ یہ مال میرا رہے گا۔ تو اگرچہ مرض موت میں وصیت کرنا یہ بھی صدقہ ہے، لیکن حالت صحت میں صدقہ کرنا یہ کہیں زیادہ افضل ہوتا ہے۔ اور اسی آیت کے ضمن میں علماء نے یہ بھی مسئلہ بیان فرمایا کہ بندہ کس شے کی وصیت کرے۔ ظاہر ہے وصیت ایسی شے کی کر سکتا ہے جو قابل وصیت ہو، جو شے قابل وصیت ہے ہی نہیں اس شے کی بندہ وصیت کر بھی نہیں سکتا۔ مثلا کسی کے پاس اگر مال تو ہے لیکن وہ اس کا اپنا ملکیتی مال نہیں، بلکہ وہ کسی کا دھوکے سے لیا ہوا مال ہے، خیانت سے لیا ہوا مال ہے، چوری سے یا غصب سے لیا ہوا مال ہے، تو ظاہر ہے یہ مال ایسا نہیں ہے کہ اس میں وہ وصیت کرے۔ اس مال میں وصیت نہیں جاری ہوتی، بلکہ اس مال کے متعلق تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جن کا ہے ان کو واپس کرو۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ مقروض ہے، اس کے پاس قرضے کا مال ہے یا لوگوں کی امانتیں اس کے پاس پڑی ہوئی ہیں اور وہ مرتے وقت وصیت کر دے کہ یہ فلاں کو دے دو، یہ فلاں کو دے دو، اس مال میں وصیت جاری نہیں ہوتی، یہ مالکوں تک پہنچانا ضروری ہوتا ہے۔ اور جب یہ طے ہو گیا کہ وصیت ایسے مال میں کی جاتی ہے جو مال قابل وصیت ہو،
تو اس سے یہ بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو مال قابل وصیت نہ ہو اس مال میں وصیت جاری ہو ہی نہیں سکتی۔ مثلا اگر کسی کے پاس حرام کی کمائی کا مال ہو، دھوکے سے کمایا ہوا مال ہو، تو اس میں وصیت جاری نہیں ہوتی۔ اور یہ مسئلہ بھی علماء نے اسی آیت کے ضمن میں بیان فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ایسی وصیت کرے جس وصیت سے دوسرے حقداروں کا حق متاثر ہو رہا ہو، یا دوسرے حقداروں کو وہ محروم کر کے کسی کو زیادہ دے رہا ہو، تو سرکار نے ایسے مواقع کے لیے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے وارث کو وراثت سے محروم کرے، اللہ رب العالمین اسے جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دے گا۔ ایسی وصیت کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہوتا کہ ورثاء اپنے حق سے محروم ہو جائیں، یہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ اور وصیت کرتے وقت اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو اور شریعت کے احکام کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ وصیت کرنا کار ثواب ہے، اور جب شریعت کے مطابق وصیت کریں گے تو پھر ثواب ملے گا، ورنہ اگر ناجائز وصیت کی یا کسی کو محروم کرنے کے لیے، کسی کی حق تلفی کرنے کے لیے وصیت کی تو یہ خسارے کا سودا ہے۔ ایک موقع پر سرکار نے فرمایا ان الرجل لا يعمل او المرأة بطاعة اللہ تعالی 60 سنة ثم يحضرهم الموت فیضاران فی الوصیہ فتجب لهم النار۔ سرکار نے فرمایا کوئی بندہ یا کوئی خاتون 60 سال کی زندگی اللہ کی اطاعت اور بندگی میں گزار دیتی ہے، یعنی زندگی بھر اللہ کی بندگی اور اطاعت میں گزار دی، پھر جب موت کا وقت آیا تو وصیت کرنے میں اس نے زیادتی کر دی، تو فرمایا یہی زیادتی اس کے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس لیے وصیت کریں، لیکن کسی کو محروم کرنے کے لیے وصیت نہ کی جائے، اور وصیت جو کی جائے اس وصیت کو محفوظ رکھنا، اسے تبدیلی سے بچانا اور اس میں کمی بیشی نہ کرنا یہ لازم ہوتا ہے اور متقین کا یہ شعار ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر جائز وصیت ہو تو اس میں تبدیلی اور ترمیم نہیں کی جا سکتی، اور جائز وصیت میں ترمیم کرنے والا، تبدیلی کرنے والا وہ گناہ گار ہوتا ہے، خواہ کوئی بھی ہو، وہ وقت کا حاکم ہو، وصی ہو، گواہ ہو، کاتب ہو، کوئی بھی جائز وصیت کو تبدیل کرے تو وہ گناہ گار ہے۔ اور اگر وصیت کرنے والے نے وصیت ہی کوئی ناجائز کی تو اس وقت اس میں ترمیم کرنا اور اس میں بہتری کرنا یہ اصلاح کہلاتا ہے، اور اس پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں، اس لیے کہ وصیت کرنے والے نے زیادتی کی وصیت کی تھی تو اس کا اسے بھی گناہ تھا، تو اسے بھی گناہ سے بچانا اور دوسرے لوگوں کو بھی زیادتی سے بچانا یہ اصلاح ہوتا ہے۔ اور اسی آیت کے ضمن میں علماء نے یہ بھی لکھا کہ وصیت تو بندہ اپنے مال میں ظاہر ہے تب کرے گا جب موت کے وقت اس کے پاس مال جمع ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے پاس اگر زندگی میں مال جمع ہو جائے تو یہ مال جمع ہونا کسی انسان کے تقویٰ کے، دینداری کے، پرہیزگاری کے خلاف نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے اور شب زندہ دار ہے، لیکن وہ تاجر ہے یا کسی طریقے سے بھی اس کے پاس مال جمع ہے، تو یہ اس کے تقویٰ کے خلاف نہیں ہے۔ بے شمار اولیاء کاملین اور علماء دین کے پاس کثیر دولت تھی اور وہ تجارت بھی کیا کرتے تھے، اور اس مال کو اللہ رب العالمین نے خیر بھی کہا ہے، اس لیے مالدار ہونا یہ تقویٰ کے خلاف نہیں ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی اس آیت کے ضمن میں علماء نے بیان کیا کہ وصیت صرف مال کی نہیں ہوتی، بلکہ وصیت تقویٰ داری کی بھی ہوتی ہے، عمل صالح کی بھی ہوتی ہے، نیکی پر قائم رکھنے کی بھی ہوتی ہے۔ تو وصیت تو کسی شے کی بھی کی جا سکتی ہے، اور جو وصیت کی جائے وارثوں کے لیے یہ لازم ہوتا ہے کہ اس وصیت کو پورا کریں۔ تو جس طرح ہمارے جو آباء و اجداد وہ وصیت کریں تو انہیں پورا کرنا ہم وارثوں کے لیے لازم ہوتا ہے، اسی طرح ہمارے آقا و مولا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہمارے آقا و مولا بھی ہیں، اور قرآن مجید نے انہیں ساری امت کا روحانی والد بھی قرار دیا ہے، انہوں نے بھی اپنے وصال کے وقت
اپنی امت کو تقوی کی وصیت فرمائی ہے۔ تو جو لوگ احکام شریعہ سے غافل ہیں، نمازوں میں سستی کرتے ہیں، روزے میں سستی کرتے ہیں، حج اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں سستی کرتے ہیں، یعنی تقوی والے کام نہیں کرتے، انہیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ سرکار نے جن چیزوں کی وصیت کی تھی ہم انہیں کیوں نہیں پورا کر رہے، اور ہم نہ پورا کر کے کتنے بڑے مجرم بن رہے ہیں۔ اور اسی آیت کے ضمن میں علماء نے یہ بھی نقل فرمایا کہ یہ جو مال کے علاوہ دیگر امور خیر کی وصیت ہوتی ہے، جس طرح سرکار نے اپنی امت کو تقوی کی وصیت فرمائی، دیگر انبیاء کرام نے بھی امور خیر کی وصیت فرمائی، یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ مثلا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وصال سے پہلے اپنے بیٹوں کو ارشاد فرمایا، قرآن مجید نقل فرماتا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ اسی دین کی یعنی دین اسلام کی حضرت ابراہیم نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کی، اور اسی دین کی حضرت یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کی، اور انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا ہے، تو تم نہ مرنا مگر حالت اسلام میں، مسلمان ہو کر ہی مرنا۔ تو بہت سارے انبیاء نے امور خیر کی وصیت کی، علماء، بزرگان دین، مشائخ بھی وصیت کرتے رہے، اور جو ان کے ورثاء ہوتے ہیں پھر ان پر لازم ہوتا ہے کہ اس وصیت کو پورا کریں۔ اور پھر اسی آیت کے ضمن میں علماء نے یہ بھی نقل فرمایا کہ وصیت کو بدلنا حرام ہے، پورا کرنا لازمی ہے۔ اگر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر کسی صحابی کے بارے میں کوئی وصیت کی ہوتی تو ظاہر ہے اس کو بدلنا تو حرام تھا، پورا کرنا واجب تھا۔ اگر وہ وصیت کی ہوتی جس طرح روافظ کا نظریہ ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا دیگر صحابہ کرام نے، دیگر اہل بیت کے افراد نے اس کو کیوں نہیں پورا کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار نے ایسی کوئی خلافت وغیرہ کی حضرت علی کے حق میں وصیت فرمائی نہیں تھی، ورنہ اسے پورا کرنا لازم ہوتا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔